خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی صلاحیت پر بات کر رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتی ہے، یعنی گفتگو کرنے کا فن اور اس سے تعلقات بنانے کی صلاحیت۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس موضوع پر مختلف ذرائع سے کافی معلومات ہیں، کچھ مضامین ہیں، تحقیق ہے، مشورے ہیں، باڈی لینگویج، ایکٹیو لسننگ یعنی فعال سماعت، ہاں، اسمال ٹاک، بالکل۔ اور شرم پر قابو پانا، یہ سب پہلو شامل ہیں۔ تو آج کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری معلومات کا نچوڑ نکال کرنا کچھ عملی طریقے سمجھیں کہ گفتگو کو زیادہ پراعتماد اور دلچسپ کیسے بنایا جائے۔ اور یہ واقعی اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ دیکھیں چاہے ذاتی زندگی ہو یا پروفیشنل لائف، ہمارے تعلقات ہی تو سب کچھ ہیں۔ جی، اور گفتگو وہ دھاگا ہے، وہ ذریعہ ہے جو ان تعلقات کو بنتا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی پیدائشی ہنر نہیں ہے۔ اچھا، جی ہاں، یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے، نکھارا جا سکتا ہے۔ یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو سمجھنے، ان سے جڑنے کا ایک مضبوط رشتہ بنانے کا نام ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں گفتگو کے ان پہلوؤں سے جو بولے نہیں جاتے، لفظوں کے بغیر ہی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہماری باڈی لینگویج، غیر زبانی ابلاغ۔ جی، میں نے سنا ہے کہ خود اعتمادی بڑھانے کے لیے کچھ خاص انداز یا پاور پوز ہوتے ہیں۔ کیا کہتی ہے تحقیق اس بارے میں؟ جی، یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ کچھ تحقیق ہیں جیسے ہارورڈ اور کولمبیا بزنس اسکولز کی، وہ بتاتی ہے کہ صرف 2 منٹ کے لیے بھی اگر آپ جسم کو پھیلا کر بیٹھیں یا کھڑے ہوں۔ اچھا، کیسے مطلب؟ جیسے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر ہاتھ سر کے پیچھے رکھ لیے یا ٹانگیں تھوڑی پھیلا کر کھڑے ہو گئے، تو یہ ہمارے ہارمونز پر اثر ڈال سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹوسٹرون جو خود اعتمادی والا ہارمون ہے نا۔ ہاں، تو اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو زیادہ طاقتور محسوس کرتے ہیں، شاید تھوڑا رسک لینے کو بھی تیار ہو جائیں۔ اور یہ صرف آپ کے اپنے احساس تک نہیں رہتا، لوگ اکثر آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے انداز سے، آپ کے تاثر سے متاثر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا انداز ہمارے اندرونی احساسات اور دوسروں کے تاثر دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک کارآمد ٹپ لگتی ہے۔ جی بالکل۔ اور جب ہم کسی کی بات سن رہے ہوں، اس وقت ہماری باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے؟ کیا وہاں بھی کوئی خاص انداز مددگار ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو سن رہے ہوں تو آپ کی باڈی لینگویج یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ کتنے متوجہ ہیں۔ کئی ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے تو بولنے والے کی طرف اپنا رخ کریں۔ ٹھیک۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ان پر ہے۔ پھر آئی کانٹیکٹ، آنکھ سے رابطہ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک عام اصول 50-70 کا بتایا جاتا ہے، یعنی جب آپ سن رہے ہوں تو تقریباً 50 سے 70% وقت آنکھوں میں دیکھیں۔ اچھا، ہر بار چند سیکنڈز کے لیے، پھر مختصر طور پر نظر ہٹا لیں، مطلب گھورنا نہیں ہے۔ ہاں، وہ عجیب لگے گا۔ بالکل۔ ہلکا سا آگے جھکنا، وقتاً فوقتاً سر ہلانا یا سر کو تھوڑا سا ایک طرف جھکانا، یہ سب دلچسپی ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک کھلا انداز، مطلب ہاتھ یا پاؤں باندھ کر نہ بیٹھیں یا کھڑے ہوں۔ کھلا انداز۔ جی، ایک تحقیق میں تو یہ بھی سامنے آیا کہ جو لوگ بازو اور ٹانگیں کھول کر بیٹھتے ہیں نا، وہ لیکچر کا مواد زیادہ بہتر یاد رکھ پاتے ہیں، تقریباً 38% زیادہ۔ ہیں؟ واقعی؟ جی ہاں، یہاں تک کہ ہمارے پاؤں بھی وہ غیر ارادی طور پر سچ بول سکتے ہیں۔ پاؤں؟ وہ کیسے؟ کیونکہ ہم ان پر کم توجہ دیتے ہیں نا، اور تناؤ کی حالت میں ان کی حرکت بڑھ جاتی ہے، تو وہ آپ کی بے چینی دکھا سکتے ہیں۔ یہ پاؤں والی بات تو کافی دلچسپ ہے۔ اچھا، کبھی کبھی لوگ بات کرتے ہوئے اپنے سامنے کافی کا کپ یا کوئی اور چیز رکھ لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کی جسمانی رکاوٹوں کا بھی کوئی مطلب ہوتا ہے؟ اور مسکراہٹ، اس کا کیا کردار ہے؟ ہاں، یہ جسمانی رکاوٹیں، چاہے وہ میز پر رکھی فائلیں ہوں یا سینے کے قریب پکڑا ہوا کافی کا کپ، یہ غیر محسوس طور پر ایک دیوار سی کھڑی کر سکتی ہیں۔ اچھا۔ اور جو تعاون کی فضا ہوتی ہے نا، اس کو متاثر کر سکتی ہیں۔ ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ لوگ جتنا غیر محسوس کرتے ہیں، اتنا ہی اپنے کپ یا چیزوں کو اپنے قریب یا اونچا رکھتے ہیں۔ رہی بات مسکراہٹ کی، تو ایک حقیقی سچی مسکراہٹ وہ بہت طاقتور ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آتی ہے، آنکھوں کے گرد ہلکی سی لکیریں بناتی ہے، پورے چہرے کو روشن کرتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔
سچی مسکراہٹ۔ جی، یہ نہ صرف آپ کے اپنے موڈ کو بہتر بناتی ہے بلکہ دوسروں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ دوستانہ ہیں، ملنسار ہیں اور ان سے بات کرنے میں خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کسی پرخلوص سے مسکراتے ہیں تو اکثر وہ بھی جواباً مسکراتے ہیں، جس سے ماحول خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جسمانی اشارے تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم توجہ دے رہے ہیں، لیکن اصل توجہ تو سننے میں ہے، جسے فعال سماعت یا ایکٹیو لسننگ کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف کانوں کا کام نہیں، یہ تو دماغ کا بھی ہے۔ اس میں کیا شامل ہے؟ فعال سماعت کا مطلب ہے کہ آپ صرف الفاظ نہیں سن رہے بلکہ ان کے پیچھے چھپے معنی، جذبات، نیت، ان سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں آپ پوری طرح سے اپنے تمام حواس کے ساتھ گفتگو میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب کسی کو لگتا ہے نا کہ اسے واقعی سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، تو اسے اپنی قدر محسوس ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر مضبوط رشتے قائم ہوتے ہیں۔ کئی ذرائع اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ فعال سماعت سے نا باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب اس کی عملی تکنیکیں کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور بنیادی تکنیک ہے مکمل طور پر موجود رہنا۔ مکمل طور پر موجود رہنا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ کی پوری توجہ اسی شخص پر، اسی گفتگو پر ہو۔ اپنا فون سائٹ پر رکھ دیں۔ ہاں، یہ مشکل ہے۔ مشکل تو ہے مگر ضروری ہے۔ ارد گرد کی چیزوں سے دھیان ہٹائیں اور سب سے اہم، اپنے دماغ میں جو باتیں چل رہی ہوتی نا ان کو خاموش کریں، گویا آپ لمحہ بھر کے لیے دوسرے شخص کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں۔ واہ! دوسری اہم بات ہے فیصلہ کرنے سے گریز کرنا۔ یعنی ججمنٹل نہ ہونا؟ بالکل۔ جب آپ بغیر کسی تنقید یا فیصلے کے سنتے ہیں تو آپ ایک محفوظ ماحول بناتے ہیں جہاں دوسرا شخص کھل کر اپنی بات کہہ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمدردی چاہیے، دوسروں کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش اور اپنے تعصبات، اپنے بایسز سے آگاہی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری ٹیکنیک ہے صبر سے کام لینا۔ صبر، جی، بولنے والے کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، بیچ میں ٹوکنے یا ان کی خاموشی کو فوراً اپنی باتوں سے بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کا مقصد جواب دینا نہیں بلکہ سمجھنا ہونا چاہیے، اور